بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں دلہن بنی دل میں ہزاروں ارمان سجائے ہوئے اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ پورا کمرہ پھولوں سے مہک رہا تھا۔ ادھ کھلی گلابوں کی لڑیاں بیڈ کے چاروں طرف لٹکائی گئی تھیں۔ دیوار پہ پھولوں سے ہی ایک بڑا سا دل بنا ہوا تھا جس کے بیچوں بیچ علینا اور یاسر لکھا ہوا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر بھی پھولوں کے گلدستے رکھے ہوئے تھے۔ میں بہت خوش تھی، بہت زیادہ۔ یاسر نے میرے لیے بہت بھاری لہنگا اور زیورات بھجوائے تھے۔ میں نے جب اپنا سراپا آئینے میں دیکھا تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں ہوں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی حور اتر آئی ہو۔ پہلی بار میں اتنا تیار ہوئی تھی۔ یاسر کے گھر آئے ہوئے مجھے 2 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا، مگر اب تک وہ کمرے میں نہیں آئے تھے۔ مجھے یہ تو علم تھا کہ وہ اکیلے رہتے ہیں، ان کے ساتھ اور کوئی نہیں رہتا۔ جو رشتہ دار تھے وہ سبھی جا چکے تھے، پھر اتنی دیر کیوں ہو رہی تھی؟ پہلے ہی بیٹھ بیٹھ کر میری پیٹھ اکڑ چکی تھی، مگر اب 100 طرح کے وسوسے دل میں آئی جا رہے تھے۔ آخر ایسا بھی کیا ہو گیا تھا کہ وہ اب تک نہ آئے تھے؟ طرح طرح کے وہم ستانے لگے تھے۔ پیاس سے میرا گلا سوکھنے لگا تھا اور کمرے میں پانی بھی موجود نہ تھا۔ مجبوراً میں لہنگا سنبھال کے اٹھی اور آہستہ سے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ پہلے میں نے تھوڑا سا جھانکا کہ شاید کوئی نظر آئے، مگر پورے لاؤنج میں خاموشی کا راج تھا۔ کوئی ذی رخ نظر نہ آیا۔ تب میں باہر نکل آئی، دبے پاؤں چلتی ہوئی کچن تک آئی، جہاں پانی کا جگ دکھائی دیا۔ میں نے جھٹ سے 2 گلاس پانی پی لیا۔ اب تھوڑا سکون ملا تھا، مگر ایک تجسس اب بھی موجود تھا کہ آخر یاسر کہاں ہے؟ میرا دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا، مگر مجھے دیکھنا تھا کہ آخر یہاں ہو کیا رہا ہے۔ اتنی دیر سے وہ کہاں رہ گئے تھے؟ میں جیسے ہی ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی، میں نے دیکھا کسی کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں جھٹ سے وہاں سے پلٹ آئی، لیکن 2 قدم چلتے ہی میرے 14 طبق روشن ہو گئے، کیونکہ میرے بالکل سامنے یاسر کھڑے تھے اور وہ مجھے دیکھے جا رہے تھے۔ ماریا، انہوں نے مسکرا کر مجھے پکارا، جیسے وہ کب سے میرا انتظار کر رہے ہوں۔ میں نے سر جھکا لیا۔ ان کی نظروں کی تاب نہ لائی جا رہی تھی، لیکن اچانک مجھے یاد آیا کہ انہوں نے مجھے کسی اور نام سے پکارا تھا۔ میں علینا ہوں، میں نے ہلکا سا شرما کر کہا، لیکن جب میں نے ان کی جانب دیکھا تو وہ جیسے چونک سے گئے تھے یا جیسے کسی خواب سے بیدار ہوئے ہوں۔ اب بس وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھے جا رہے تھے۔ مجھے اب یہاں کھڑا رہنا دوبر ہو رہا تھا۔ میں نے ساری شرم بالائے طاق رکھ کر ان سے کہہ دیا، میں آپ کا کب سے انتظار کر رہی تھی، کہاں تھے آپ؟ اب انہوں نے ہلکا سا سر کو جھٹکا دیا اور بولے، ہاں تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے باہر کی طرف نکل گئے۔ یہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ بھلا ایسا کون کرتا ہے اپنی دلہن کے ساتھ؟ اب میرا دل کسی چیز میں نہیں لگ رہا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے اپنے زیورات اتارنے شروع کیے۔ میرا دل اوب گیا تھا۔ میں نے پہلے کبھی یاسر سے بات نہیں کی تھی۔ ہماری چٹ منگنی پٹ بیاہ کی طرح شادی ہوئی تھی۔ ابا کو یاسر پسند آئے تھے اور انہوں نے جلدی شادی کر دی، لیکن اب یاسر کا عجیب سا رویہ مجھے کھٹکنے لگا تھا۔ میں نے الماری سے اپنا سوٹ کیس نکالا اور لباس تبدیل کر لیا۔ میں کب تک اس زرق برق لباس میں ڈمی کی طرح بیٹھی رہتی؟ میرے پورے وجود میں عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ اس بھاری بھرکم لہنگے سے اب میں آزاد ہو چکی تھی۔ اب بس میک اپ اور ہیئر سٹائل ہی تھا جو رہ گیا تھا، وہ میں نے رہنے دیا۔ سردیوں کا موسم تھا۔ میں کمبل اوڑھ کر سو گئی۔ دل میں سوچا، جس بندے کو اتنا خیال نہیں کہ کب سے میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہے، تو میں کیوں اس کے لیے اپنی جان ہلکان کروں؟ سوچتے سوچتے میری آنکھ لگی تھی کہ کسی نے زور سے میرا کمبل کھینچا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تو دیکھا سامنے یاسر کھڑے تھے۔ تم یہاں کیوں سو رہی ہو؟ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں جواباً اپنا دوپٹہ اوڑھ کے بیٹھ چکی تھی۔ ان کے اس سوال پہ حیرت سے بولی، اور کہاں جاؤں؟ میرے پوچھنے پہ وہ میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں نے اسے کہا، میں آپ کی دلہن ہوں، تو اس نے ہلکا سا سر ہلایا اور مسکرا کر کہا، شادی مبارک ہو۔ تب میری کچھ جان میں جان آئی، ورنہ میں تو بہت گھبرا گئی تھی کہیں مجھے کمرے سے نکال نہ دے۔ صبح میری آنکھ دیر سے کھلی۔ یاسر نے مجھے جگایا تھا۔ ماریا، اٹھو، دیر ہو گئی ہے۔ ان کی آواز پہ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور پوچھا، یہ ماریا کون ہے؟ میری زبان سے ماریا کا نام سن کر وہ پھر سے چونکا اور مجھے دیکھ کر اچانک مجھ سے دور ہوا۔ اب وہ وحشت سے اپنے ہاتھوں کو دیکھے جا رہا تھا اور جیسے اس نے کوئی بڑا گناہ کر دیا ہو۔ اس کی آنکھوں کا رنگ لال ہو گیا تھا
وہ بھاگتا ہوا غسل خانے میں چلا گیا اور رگڑ رگڑ کر اپنے ہاتھ دھونے لگا۔ کئی منٹ تک وہ اپنے ہاتھ اسی طرح دھوتا رہا۔ میں کب سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ یاسر، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا لگ گیا ہے آپ کے ہاتھوں میں؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو وہ آنکھوں میں آنسو لا کر بولا، گندگی لگ گئی ہے، نکلتی ہی نہیں۔ اس کا بے بس چہرہ دیکھ کر مجھے کچھ ہونے لگا۔ میں نے ان کو باہر آنے کا کہا اور ان کے ہاتھ تولیے سے پونچھنے لگی۔ اب وہ خاموش تھا۔ جانے کیا مسئلہ تھا، ان کے ہاتھ تو بالکل صاف ستھرے تھے۔ اتنے میں یاسر کو یاد آیا کہ ابا کا فون آیا تھا، وہ آ رہے تھے ناشتہ لے کر، اس لیے وہ مجھے جگانے آیا تھا۔ میں یاسر کی اس پل میں تولا پل میں ماشا والی طبیعت سے پریشان ہو چکی تھی۔ ایک پل میں تو وہ مجھے جاننے سے بھی انکار کر دیتا اور دوسرے پل وہ بالکل نارمل ہو جایا کرتا تھا۔ میں نہا دھو کر تیار ہو گئی تھی اور اب کمرے سے باہر نکلی ہی تھی کہ مجھے ابا اماں آتے دکھائی دیے۔ ان کو دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی تھی، لیکن ابا کے سینے سے لگتے ہی میں رو پڑی تھی۔ نہ جانے کیوں میرا دل بھر آیا تھا۔ بڑی مشکل سے میں چپ ہوئی تھی۔ یاسر بس خاموشی سے مجھے دیکھے جا رہے تھے۔ اماں نے ناشتہ کھولنا شروع کر دیا۔ سارا کچھ میری پسند کا بنا تھا، مگر مجھ سے کھایا نہیں گیا۔ ان لوگوں کے جاتے ہی یاسر کے کچھ دوست آ گئے اور وہ ان کے ساتھ باہر چلے گئے۔ اب میں گھر پہ اکیلی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جان کر رہوں گی کہ آخر یہ ماریا کون ہے۔ میں نے پورے گھر کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ شروعات میں نے اپنے کمرے سے کی، جہاں مجھے کچھ خاص چیز نظر نہیں آئی۔ بس زیادہ تر سامان میں اور میرے اور یاسر کے کپڑے ہی تھے الماریوں میں، اور ایک دراز میں کچھ کاغذات پڑے تھے جسے میں نے غور سے نہیں دیکھا۔ پھر میں دوسرے کمرے میں آ گئی جہاں کوئی نہیں رہتا تھا۔ میرے خیال میں اس کمرے میں کافی سکون تھا، بہت اچھی طرح سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ عالیشان فرنیچر، دبیز قالین، بھاری پردے، اے سی، سب کچھ موجود تھا۔ میں نے بہت اشتیاق سے دیکھا، اتنا سکون میرے کمرے میں نہیں تھا۔ میں نے اس کی الماری کھولی تو اس میں نہایت حسین ساڑیاں ہینگ کی ہوئی نظر آئی تھیں۔ واہ، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ابھی میں نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا ان کو چھونے کے لیے کہ اچانک باہر کسی کی آہٹ سنائی دی۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ جلدی سے الماری بند کی اور باہر نکل آئی۔ جانے کون تھا باہر۔ جیسے ہی میں کمرے سے نکلی تو لاؤنج کی کھڑکی سے ایک بچہ دکھائی دیا جو صحن میں کھڑا چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ میں جلدی سے باہر کی طرف بھاگی۔ مجھے دیکھ کر وہ بچہ گھبرا گیا۔ وہ آنٹی یہاں میرے بال آ گئی تھی۔ وہ ڈرا ہوا مجھے دیکھ رہا تھا، مگر تم اندر کیسے آئے؟ گیٹ تو بند ہے۔ تب اس نے اپنا سر جھکایا۔ میں دیوار پھاند کر آیا ہوں۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اس طرح آئندہ کبھی مت آنا، اور اس کی بال اس کو ڈھونڈ کر دی۔ لیکن بال ڈھونڈتے وقت گھر کے پچھلے صحن میں ایک چیز پہ میری نظر پڑی جو شاید میں کبھی نہ دیکھ پاتی اگر وہ بچہ آج نہ آتا تو۔ بچے کے جانے کے بعد گیٹ بند کر کے میں سیدھا اس کونے کی طرف آئی جہاں مجھے ایک عجیب و غریب چیز دکھائی دی، اور میں اب اسے بڑے غور سے دیکھا تو میرے تو اوزان ہی خطا ہونے لگے۔ آخر یہ سب کیا تھا؟ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اپنی چیخ روکی تھی۔ سخت سردی میں بھی میں پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ یا اللہ، میں الٹے قدموں وہاں سے بھاگی، میرا دل کہیں بند نہ ہو جائے۔ یہ سب کیا تھا؟ آخر کتنے راز افشا ہوں گے اب مجھ پہ؟ پہلے ہی یاسر کا رویہ مجھے پریشان کر رہا تھا۔ کہاں پھنس گئی تھی میں؟ ایک دن ہوا تھا نکاح کو اور کوئی خوشی کوئی رونق تک نہ تھی زندگی میں۔ اپنے کمرے میں آ کر میں خوب روئی۔ سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس بات سے تھی کہ یاسر کے دل میں میرے لیے کوئی نرم جذبہ تک دکھائی نہ دیا تھا، بس جیسے ایک رسم دنیا نبھا رہے تھے۔ کافی دیر ہونے کے بعد میں وہیں سو گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں نے لائٹ جلا کر وقت دیکھا تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ اوہو، اتنی دیر ہوگی مجھے سوتے ہوئے۔ میں پریشانی سے اٹھی اور باہر جھانکا۔ اب تک یاسر گھر نہیں آئے تھے۔ اب میں کیا کروں؟ میں سوچنے لگی۔ میرے فون میں ان کا نمبر بھی سیو نہیں تھا۔ ابھی ہماری اتنی بات ہی نہ ہو پائی تھی کہ میں ان سے فون نمبر لیتی۔ شادی سے پہلے میرا ان سے کوئی رابطہ نہ تھا۔ جو نمبر ہوتا، میں کافی دیر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہی اور پھر سوچا کھانا ہی بنا لوں۔ یہاں کون تھا جو میرے چاؤ اٹھاتا؟ اس لیے جو کرنا تھا خود ہی کرنا تھا۔ میں نے کچن میں سب کیبنٹ کھول کر دیکھے، فریج چیک کیا جہاں مجھے عجیب سی بو محسوس ہوئی۔ میرا جی خراب ہونے لگا۔ فریج میں بہت کچھ رکھا تھا لیکن میرا دل کیا سب نکال کر باہر پھینک دوں۔ کیسی وحشت ہو رہی تھی مجھے یہاں آ کر۔ کچھ سمجھ نہ آیا تو بس چائنیز رائس بنا لیے۔ کھانا بہت کم وقت میں تیار ہو گیا تھا۔ اب 10 بج رہے تھے مگر یاسر کا کہیں کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ یکایک مجھے خیال آیا کہ شاید پڑوس میں کسی کو علم ہو
یاسر کے بارے میں، یا ان کا نمبر تو ہوگا۔ ویسے مجھے خوف بھی بہت آ رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی ڈرتے ڈرتے گھر کے پچھلے راؤنڈ کی طرف دیکھا جہاں میں نے وہ ہیبت ناک چیز دیکھی تھی۔ میں گھبرا کر باہر آ گئی، لیکن ساتھ والے گھر تک جانے سے گھبراہٹ ہو رہی تھی، جانے کیسے لوگ ہوں، اور رات بھی تو کافی ہو چکی تھی۔ میں واپس پلٹی اور لاؤنج میں ٹہلنے لگی۔ یکایک مجھے کار کی آواز آئی، شاید یاسر آگے تھے۔ میں جلدی سے باہر آئی تو دیکھا یاسر صحن میں پڑی کرسی پہ بیٹھے آسمان کو گھورے جا رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ میں نے قریب جا کر انہیں پکارا تو وہ مجھے دیکھ کر بولے، ماریا۔ میرے شوہر نے مجھے آج پھر اسی نام سے پکارا تھا۔ میں نے ان کی جانب دیکھا تو وہ کچھ پل کو بس میری طرف دیکھتے رہے اور جیسے چونک سے گئے ہوں اور مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوں۔ ان کی آنکھیں میرے چہرے پہ مرکوز تھیں، مگر جیسے وہ کہیں اور دیکھ رہے تھے۔ یاسر، میں نے ان کے سامنے اپنا ہاتھ لہرایا تو وہ پھر سے چونک پڑے۔ کہاں تھے آپ یاسر؟ اتنی دیر ہو گئی ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر اب اٹھ کھڑے ہوئے اور مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ ان کے ساتھ چلتے ہوئے اب مجھے ایک تحفظ کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا تھا جس پہ وہ ہلکے سے مسکرائے تھے۔ ہم نے ساتھ میں کھانا کھایا اور اس رات بہت سی باتیں کی۔ آج وہ بالکل نارمل لگ رہے تھے۔ میں نے ان کے فون سے اپنے نمبر پہ بیل دی اور ایک دوسرے کا نمبر سیو کر لیا۔ رات بہت ہو چکی تھی۔ میں نے یاسر سے کہا کہ وہ آرام کر لیں۔ میں تو کافی سوئی تھی، مگر انہوں نے مجھے بھی سونے کا کہا اور لائٹ آف کر دی۔ فجر کی اذان کے وقت جب میری آنکھ کھلی تو یاسر بستر پہ نہیں تھے۔ میں کمرے سے نکلی کہ ان کو دیکھوں تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ یا میرے اللہ! میں گھبرا کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا وجود کانپنے لگا تھا۔ جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ بہت خوفناک تھا۔ میں کمبل میں منہ چھپا کر رونے لگی، مگر میری ہمت نہ ہو رہی تھی کہ میں کمرے سے نکلوں۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ڈر، خوف، غصہ، اس وقت کئی جذبات میرے دل میں ابھر رہے تھے۔ میں نے جانے کتنی دیر تک وہیں ڈری سہمی بیٹھی رہی، اور جب سورج سر پہ آ گیا تو کمرے کا دروازہ کھلا اور میں نے یاسر کو کمرے میں آتا دیکھا۔ آج وہ کافی فریش دکھ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر پوچھا، تم اٹھی نہیں؟ اب تو ناشتہ بنا دو۔ یہ کہہ کر وہ واش روم چلا گیا اور میں بڑی مشکل سے ہمت جمع کر کے اٹھی اور کچن کی طرف جانے لگی۔ آج میرا دل اتنا سہما ہوا تھا کہ مجھ میں کچھ پوچھنے کی بھی ہمت نہ تھی۔ جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ کوئی بھی عورت دیکھتی تو اس کا دل دہل جاتا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ناشتہ تیار کیا اور کانپتے ہاتھوں سے ان کی طرف بڑھایا۔ وہ کافی رغبت سے کھانے لگی۔ ان کے چہرے پہ رات والی کسی بات کا شائبہ تک نہ تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا اب میں یہاں نہیں رہوں گی۔ یاسر کے جاتے ہی ابا کو بلوا کر ان کے ساتھ چلی جاؤں گی، مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ یاسر کے نکلتے ہی جیسے میں نے ابا کو کال کی تو انہوں نے میری بات کو سرے سے ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس لیے ایسی باتیں کر رہی ہوں۔ اور اگلی بات سن کر تو میں جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ یاسر سے انہیں کافی بڑی رقم لے رکھی ہے جو وہ ادا نہیں کر پا رہے، جس کے بدلے انہوں نے میرا نکاح ان سے کرنے کا وعدہ کر لیا تھا، اور اب اگر میں وہ گھر چھوڑ کر آئی تو نہ صرف ابا کی نوکری جائے گی بلکہ وہ رقم بھی دینی پڑے گی۔ ان کی ایسی باتیں سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ اس کا مطلب ضرور کچھ ایسا تھا کہ جس وجہ سے ابا خاموش تھے۔ اب آگے اور کیا کیا ہونے جا رہا تھا میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ ہمارے معاشرے کا یہی اصول ہے کہ چاہے شوہر کچھ بھی کر لے، بیوی گھر چھوڑ کر چلی جائے تو اسی پر الزام آتا ہے۔ اماں سے بات کی تو انہوں نے بھی اسی طرح کا لیکچر دیا، اور میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا اور نہ کوئی راستہ۔ مگر جو روپ میں نے دیکھا تھا یاسر کا وہ شاید میں کبھی نہ بھول پاتی۔ شام کو یاسر کے آتے ہی میں نے ان سے کہا کہ کیا ہم کہیں اور شفٹ نہیں ہو سکتے؟ اس گھر میں مجھے بہت خوف آتا ہے۔ لیکن وہ کہنے لگے کہ ہم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے، تم ڈرو مت، کچھ نہیں ہوگا۔ ان کے دو ٹوک انداز پہ میں خاموش تو ہو گئی تھی، مگر میرا خوف اب بھی باقی تھا۔ اب میں کیا کر سکتی تھی؟ چاروں نہ چار مجھے یہیں رہنا تھا، آنکھیں بند کر کے جو کچھ یہاں ہو رہا تھا ہونے دینا تھا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور میری طبیعت خراب رہنے لگی، اور ڈاکٹر کو دکھانے سے پتہ چلا کہ میں امید سے تھی۔ یہ خبر سن کر جہاں میں الجھن کا شکار ہو چکی تھی وہیں یاسر کافی خوش لگ رہے تھے۔ ان کو خوش دیکھ کر مجھے کچھ تسلی ہوئی تھی۔ اب وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے، گھر میں جلدی آ جایا کرتے، طرح طرح کے پھل فروٹ اور نہ جانے کیا کیا اٹھا لاتے۔ مجھ سے تو کچھ بھی کھایا نہ جاتا تھا۔ اسی طرح 6 ماہ گزر گئے۔ ایک رات میں کافی گہری نیند میں تھی کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ ایسا لگا جیسے کوئی رو رہا ہو، سسکیوں کی آواز آ رہی تھی ہلکی ہلکی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے دیکھا کہ یاسر اپنی جگہ پہ نہیں تھے۔ اب تو خوف سے میرا دل بند ہوتا جا رہا تھا۔ وہ کہاں چلے گئے تھے اس وقت؟ ویسے تو اکثر وہ راتوں کو اٹھ کر باہر نکل جایا کرتے تھے، اور میں کبھی نہ ان سے پوچھتی اور نہ ان کے پیچھے جاتی کہ کہیں کوئی ایسا منظر نہ دیکھ لوں۔
جو پھر سے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دے، لیکن آج مجھے اٹھنا پڑا۔ یہ عجیب سی آواز کس کی تھی؟ آخر کون روئے جا رہا تھا؟ بمشکل میں اپنی جگہ سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکلی۔ لاؤنج میں سکوت طاری تھا، ساتھ والا کمرہ بھی مقفل تھا، ڈرائنگ روم میں بھی کوئی نہ تھا۔ میں ہمت جمع کر کے صحن میں نکل آئی، مگر وہاں بھی کوئی نہ تھا، لیکن آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی، اور یہ آواز وہیں سے آ رہی تھی جہاں میں نے وہ عجیب چیز دیکھی تھی۔ خوف سے میرا خون جمنے لگا تھا، مگر مجھے کیسے بھی کر کے وہاں جانا تھا، کیونکہ یاسر بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایسا تو نہیں کہ وہ پچھلے صحن میں ہوں۔ میں نے ہاتھ میں ٹارچ لائٹ اٹھا رکھی تھی اور میں پچھلی طرف جانے لگی۔ میرا جسم پتے کی طرح کانپے جا رہا تھا۔ تیز ہوا بھی چل رہی تھی، جیسے عنقریب آندھی آنے والی ہو، شاید بارش ہونے والی تھی۔ میں بار بار چاروں طرف لائٹ کی روشنی ڈال کر دیکھ رہی تھی۔ بہت خوف تھا کہ کہیں کوئی اچانک سے مجھ پر حملہ نہ کر دے، کیا پتہ کوئی چور ڈاکو ہو۔ تو میرا گلا بھی سوکھ گیا تھا۔ جیسے ہی میں نیم کے پیڑ کے سامنے گئی تو میرے رونگٹے پھر سے کھڑے ہو گئے۔ میں چلا کر وہاں سے بھاگ آئی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ چکا تھا۔ پہلے ہی میری حالت ٹھیک نہیں تھی، اوپر سے ابھی جو دیکھ کر آئی تو وہ وحشت ناک تھا۔ مجھے یاد ہے پہلی بار جب میں پچھلے صحن میں وہ بڑا سا پنجرا دیکھا تھا۔ اتنا بڑا پنجرا میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، اور سب سے زیادہ جس چیز سے میں خوف زدہ ہو گئی تھی وہ اس پنجرے کے اندر پڑے برتن تھے، جس میں ایک رکابی اور ایک پلیٹ اور ایک سٹیل کا گلاس تھا۔ یہ سب دیکھ کر میں سمجھ سکتی تھی کہ یہاں کسی جانور کو نہیں بلکہ کسی انسان کو قید کیا جاتا۔ اس دن کے بعد میں کبھی اس جانب نہ گئی تھی، مگر آج میں نے جو منظر دیکھا وہ بہت دل دہلا دینے والا تھا۔ اس پنجرے میں ایک عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے روشنی ڈالی تو اس نے سر اٹھا کر میری جانب دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ یاسر ہی تھے۔ ہاں، میں نے ایک بار پہلے بھی یاسر کو عورت کے لباس میں دیکھا تھا، اور وہ لال رنگ کی ساڑی اور لپسٹک لگائے بہت خوش خود سے ہی باتیں کیے جا رہے تھے۔ اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گی، مگر ابا نے میرے سارے راستے بند کر دیے تھے۔ لیکن آج جو کچھ میں نے دیکھا وہ کیا تھا؟ وہ آخر کیوں ایک عورت کا لباس پہن کر اس پنجرے میں بیٹھے تھے؟ آخر وہ ایسا کیا کرتے تھے؟ اور اب تو حد ہی ہو گئی تھی۔ میں خوف اور دہشت سے کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ صبح ہونے سے کچھ دیر قبل دروازہ بجا۔ دروازہ کھولو لینا، یاسر کی آواز آئی۔ اب وہ مجھے میرے ہی نام سے پکارا کرتے تھے، مگر آج مجھے ان کے وجود سے گھن آ رہی تھی۔ میں نہیں کھولوں گی دروازہ، میں ہمت کر کے چلا اٹھی۔ بہت ہو گیا یہ ڈرامہ، کب تک تم اپنی اصلیت چھپاؤ گی مجھ سے؟ میں طیش میں تھی، رو رو کر میرا حال برا ہو گیا تھا۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی، کتنے پیسوں میں خریدا تھا مجھے۔ آج میں نے سارے سوال کر ڈالے تھے، اب میں خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ اس ماحول میں کیسے میں اپنے بچے کو پیدا کرتی؟ کیا بتاتی اس کو کہ اس کا باپ اندر سے ایک عورت ہے اور عورتوں کے کپڑے پہن کر خوشی سے ناچنے لگتا ہے؟ اور پنجرے کے پیچھے کیا راز تھا یہ تو ابھی مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ کون رکھتا ہے انسانوں کو پنجرے میں؟ میرے چیخنے چلانے کی آواز پر یاسر بار بار مجھ سے معافی مانگ رہے تھے کہ وہ مجھے رات کو اکیلا چھوڑ کر گئے تھے، مگر وہ میری اور کوئی بات سن ہی نہیں رہے تھے، نہ ہی ان سوالات کا جواب دے رہے تھے۔ کافی دیر تک وہ مجھے پکارتے رہے اور بالآخر تھک ہار کر وہاں سے چلے گئے۔ تقریباً 12 بجے میں اپنے کمرے سے نکل آئی۔ یاسر آفس جا چکے تھے۔ میں نے جلدی سے لباس تبدیل کیا اور چادر اوڑھ کر باہر نکل آئی۔ آج میں سچ جان کے رہوں گی، میں نے سڑک پہ آ کر رکشہ روکا اور سوار ہو گئی۔ میرا مقصد آج اس غلیظ انسان کو بے نقاب کرنا تھا جو نہ جانے کیا کرتا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اپنی منزل پر پہنچ چکی تھی۔ اب میرے دل میں کوئی خوف نہیں تھا کہ ابا نے دیکھ لیا یا یاسر کو علم ہو گیا تو کیا ہوگا۔ ان دونوں نے مل کر میری زندگی داؤ پر لگا دی تھی، لیکن وہاں پہنچ کر جو کچھ مجھے پتہ چلا اور بھی عجیب تھا۔ سب سے پہلے میں نے وہاں پہ کھڑے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جو کئی بار ہمارے گھر بھی آ چکا تھا۔ وہ کافی زیادہ عمر کے لگتے تھے، لیکن یاسر ہمیشہ ان کی عزت کرتے تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا تو مجھے وہاں دیکھ کر کچھ پریشان سے ہو گئے۔ ارے بیٹا، آپ یہاں کس لیے آئی ہو؟ وہ چاروں طرف نظر دورا کر بولے، چاچا مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، خدارا مجھے منع مت کیجیے گا۔ میں نے ان کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا، یہاں کھڑے رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ مجبوراً میرے ساتھ باہر نکل آئے اور ہم دونوں قریبی ریسٹورنٹ میں جا کر بیٹھ گئے۔ میں نے ان کو قسم دی کہ وہ مجھے یاسر کے بارے میں سب سچ بتا دے، اور میں نے ان کو کل والا واقعہ بھی سنا ڈالا، جسے سن کر وہ کافی ششدر سے لگ رہے تھے۔ کافی شش و پنج کے بعد وہ مجھے سچائی بتانے پہ راضی ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یاسر جب چھوٹے تھے تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا اور والد نے دوسری شادی کر لی تھی، اور چند سال بعد والد بھی چل بسے۔ تب ان کی سوتیلی ماں نے ان پر بہت ظلم کیے، کئی دن ان کو کمرے میں بند رکھتی کہ وہ ان کی ہر بات مانے، اور تب یاسر مان جایا کرتے۔ یاسر کو وہ جس کمرے میں بند کیا کرتی ان کی ایک خاص ملازمہ جس کا نام ماریا تھا،
اس کا کمرہ تھا، وہ یاسر کے پاس رہتی، اس کا خیال رکھتی تھی، اس کا دل بہلاتی تھی۔ اس طرح یاسر کی اس سے بہت دوستی ہو گئی تھی۔ ماریا یاسر کو باہر کی دنیا کی باتیں بتایا کرتی تھی، مگر یاسر ماریا سے اتنی بات کرتا تھا کہ اسے باہر کی دنیا میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اب وہ جان بوجھ کر کوئی غلطی کیا کرتا تاکہ اسے سزا کے طور پر ماریا کے کمرے میں بند کر دیا جائے۔ یاسر کی سوتیلی ماں شاید خیال کرتی تھی کہ ماریا کے کمرے میں قید کر کے وہ یاسر کو سزا دیتی تھی، جہاں نہ اے سی تھا، نہ کوئی بیڈ، نہ کوئی کھلونا، مگر یاسر کو کسی چیز سے کوئی مطلب نہ تھا۔ وہ بس ماریا کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، اور ایک دن یہ بات اس کی ماں کو پتہ چل گئی۔ اسی دن اس کی ماں نے ایک بڑا پنجرا بنوایا اور ماریا کو اس میں قید کر دیا۔ ماریا خوب چیخی چلائی کہ اسے آخر کس بات کی سزا مل رہی ہے، مگر یاسر کی ماں نے اسے کہا کہ میں نے تم پہ بھروسہ کیا کہ تم یاسر کو سمجھاؤ گی کہ میں ہی اس کی سگی ماں ہوں، اور تم نے اسے میرے ہی خلاف کر دیا، اب تمہاری یہی سزا ہے۔ ماریا کو ایک بار کھانا اور پانی دیا جاتا، باقی سارا دن وہ بھوکی پیاسی رہتی۔ یہ سب یاسر سے لگاؤ کی سزا تھی۔ ماریا نے چپ سادھ لی تھی۔ یاسر سے لگاؤ اسے اتنا مہنگا پڑے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے پنجرے میں اس کا جسم مفلوج ہو گیا تھا، نہ وہ پیر پھیلا سکتی تھی اور نہ ہی وہ کھڑی ہو سکتی تھی۔ ایک رات پنجرے میں اس کی لاش پڑی ملی اور سب لوگ حیرت میں پڑ گئے تھے، مگر یاسر کی ماں کو کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی۔ اس نے ملازمین کو کہا کہ اس کی تدفین کروا دے اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، مگر یاسر نے وہ سب دیکھ لیا تھا۔ اسے علم ہو گیا تھا کہ ماریا کا قتل ہوا تھا، اور تب سے اسے اپنی سوتیلی ماں سے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ لیکن اس کا ایک اور رد عمل یاسر پہ ظاہر ہونا شروع ہوا کہ وہ خود کو ماریا سمجھنے لگا تھا۔ وہ ماریا سے باتیں کیا کرتا جیسے وہ اس کے سامنے بیٹھی ہو، اور جب اس کی سوتیلی ماں بھی کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے چلی گئی تب بھی یاسر کو کوئی فرق نہ پڑا۔ اب وہ اپنی ماں کی ساڑیاں پہن کر خود کو ماریا تصور کرنے لگتا، اور اسی گھر میں خوشی سے ناچتا پھرتا جس گھر میں ماریا جس گھر میں ماریا پہ مظالم ڈائے گئے تھے۔ کبھی کبھی وہ خود کو اس پنجرے میں بھی قید کر دیا کرتا تھا۔ تبھی ایک دن میں نے پنجرے کا قفل تروا دیا تھا تاکہ وہ خود کو بند نہ کر لے۔ اس کا مرض دن بہ دن بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے والد کا خاص ملازم ہوا کرتا تھا، اس لیے مالکن مجھ پر بھروسہ کرتی تھی، لیکن مجھ سے یہ سب برداشت نہ ہو پا رہا تھا۔ اس لیے میں نے مالکن کی موت کے بعد یاسر صاحب کا چیک اپ کروایا۔ تب علم ہوا کہ وہ ایک ایسے ذہنی مرض میں مبتلا تھے جس میں ایک انسان خود کو دو شخصیات میں بدل دیتا ہے، کبھی وہ ایک روپ دار لیتا ہے، کبھی دوسرا، اور دونوں وقت اس کو پہلے والے کی بات یاد نہیں رہتی۔ جیسے کہ جب یاسر رہتا ہے تو اسے وہ باتیں یاد نہیں رہتی جب وہ ماریا کے روپ میں ہوتا تھا، اس لیے انہیں کچھ یاد نہیں رہتا۔ بہت علاج کے بعد اب وہ ماریا کو بہت کم یاد کرتے ہیں، اور وہ ایک ماہ میں تقریباً ایک ہی بار اپنا روپ بدلتے ہیں۔ رات آپ نے جو کچھ دیکھا وہ ایک پاگل انسان تھا جس کا بچپن بہت بڑے حادثات میں گزرا تھا۔ چاچا کی باتیں سن کر میرے ہوش ٹھکانے آ چکے تھے۔ میں نے پہلے ایسی کسی بیماری کا ذکر تک نہ سنا تھا، مگر چاچا اس کا کوئی علاج بھی تو ہوگا۔ میرے پوچھنے پر چاچا نے بتایا کہ وہ پہلے سے کافی بہتر ہے، ورنہ وہ کسی بھی لڑکی کو دیکھ کر ماریا ماریا پکارنے لگتا تھا۔ چاچا نے بتایا کہ یاسر بہت نیک انسان ہے، بس اسے توجہ اور محبت کی ضرورت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ایک دن بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے چاچا کا بہت شکریہ ادا کیا۔ میرے دل میں ایک بھاری بوجھ تھا جو ہٹ گیا تھا۔ یاسر کی تکلیف وہ کہانی سن کر مجھے اس پہ بہت ترس آ رہا تھا، اور آج پہلی بار مجھے اس سے محبت محسوس ہو رہی تھی۔ پہلے جیسے یہ ایک زبردستی کا بندھن تھا جو میں نبھائے جا رہی تھی۔ اب میں نے عہد کر لیا تھا کہ چاہے جو کچھ بھی ہو میں یاسر کو پھر سے زندگی جینے کا طریقہ سکھاؤں گی، اسے اتنی محبت دوں گی کہ وہ ماریا کو بھول جائے گا۔ میں ایک نئی عزم کے ساتھ اپنے گھر کی جانب قدم بڑھا رہی تھی۔ اب میری منزل بہت قریب تھی۔ دوستو، اگر آپ ایسی ہی سچی کہانیاں سننے کے شوقین ہیں تو جلدی سے ہمارے یوٹیوب چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا، کیونکہ اس چینل پر آپ کو ایسی ہی سبق آموز اور سچی کہانیاں سننے کو ملتی رہیں گی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔